السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستوں، آئیے قاری احمد علی صاحب سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وہ بیان جو موت سے قبل ان کے ساتھ گزرا، وہی بیان فرما رہے ہیں حضرت قاری احمد علی صاحب۔ انشاءاللہ آپ کے دل کو منور و تازہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ان کا بیان آپ ضرور سنیے، انشاءاللہ آپ کو آپ کے دل میں سکون نہ آئے تو پھر کہنا۔ ہمارا چھوٹا سا انٹرو کے بعد ان کا بیان۔ ہر خوشی میرے صدقے سے چلتی ہے سانسیں میری تیری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے، صبح کا وقت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت علی جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو عجیب و غریب حالت دیکھتے ہیں کہ فاطمہ رو رہی ہے۔ اب صبح کا وقت ہے، فاطمہ رو رہی، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور حضرت علی دیکھتے ہیں کہ فاطمہ چکی پیسنے کے لیے تیار ہے، اور قریب میں پانی گرم ہو رہا ہے، اور قریب میں کپڑے رکھے ہیں جس کو دھونا ہے۔ اب حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں کہ میں تو روزانہ صبح گھر میں آتا ہوں، لیکن کبھی میں نے یہ تو نہیں دیکھا کہ میری بیوی فاطمہ رو رہی ہو اور پانی گرم ہو رہا ہو، کہیں کپڑے دھلنے کی تیاری ہو رہی ہو، کہیں چکی پیسنے کی تیاری ہو رہی ہو۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا جاتے اور اپنی بیوی فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ کیا معاملہ، یہ صبح صبح فجر کے وقت کیا عالم ہے کہ تم رو رہی ہو اور یہ ساری چیزیں تیار ہو رہی ہیں؟ روایت کے اندر ہے حضرت فاطمہ کوئی جواب نہیں دیتی۔ حضرت علی جیسے جیسے سوال کرتے فاطمہ کا رونا اور زیادہ ہو جاتا۔ حضرت علی بہت سوال کرتے اور فاطمہ دھاڑے مار کر روتی ہے۔ آخر میں حضرت علی کہتے ہیں کہ تجھے خدا کا واسطہ ہے، مجھے بتا دے تو کیوں رو رہی ہے، اور صبح میں یہ کیا حال ہے کہ پانی گرم ہوتا ہے، کہیں کپڑے دھلے جا رہے ہیں، کہیں کچھ تیاری ہو رہی، آخر کیا معاملہ ہے؟ بس حضرت فاطمہ رونے لگتی اور رو کر کہتی ہے کہ میں آپ سے کیا بتاؤں، رات کو میں نے خواب دیکھا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ رات کو میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، خواب میں نے میرے والد نبی کو دیکھا کہ وہ کسی چیز کو تلاش کر رہے، وہ کسی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ فاطمہ فرماتی ہے کہ میں نے خواب میں میرے والد سے پوچھا کہ اے میرے ابا جان، اے میرے نبی، تم کون سی چیز تلاش کرتے ہو، تم کس کو ڈھونڈتے ہو؟ تو میرے نبی، میرے ابا نے کہا کہ فاطمہ بیٹی میں تجھے ہی تلاش کر رہا ہوں، بیٹی میں تجھے ہی تلاش کرتا ہوں، میں تجھے ہی ڈھونڈ رہا ہوں۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ خواب بتاتی ہے اور اس کے بعد اپنے شوہر علی سے کہتی ہے کہ علی، آج میرا یہ آخری دن ہے، میرے نبی نے، میرے والد نے مجھے بتا دیا، اب کچھ ہی دیر میں اپنے خدا کو پیاری ہونے والی ہوں، یہ میرا آخری وقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دھاڑے مار کر روتے ہیں۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت علی پوچھتے ہیں کہ اے فاطمہ، ابھی تیرے والد کو انتقال ہوئے 6 مہینے بھی نہیں گزرے، ابھی ان کا غم ہمارے سینوں کے اندر ہے، تیرا انتقال ہو جائے گا، ہم غم کو کیسے برداشت کریں گے؟ فاطمہ جواب دیتی ہے کہ علی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ جس طرح میرے ابا کی وفات پر تم نے صبر کیا تھا، میری وفات پر بھی تم صبر کر لینا۔ میری ماں بہنیں، اصل بات مجھے یہ بتانی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت خراب سے خراب ہونے لگتی ہے، بخار چڑھنے لگتا ہے، حضرت فاطمہ چکی پیس رہی ہے، حضرت علی ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب یہ بس کرو، آج تمہارا آخری دن ہے، تم ہمیں چھوڑ کر جانے والی ہو، یہ چکی کو پیسنا، یہ کپڑے دھونا، یہ پانی کو گرم کرنا، یہ سب تکلیف کیوں اٹھا رہی ہو؟ فاطمہ رو کر کہنے لگتی ہے، فاطمہ رو کر کہنے لگتی ہے کہ مجھے تمہارا بھی حق ادا کرنا ہے اور مجھے میرے بیٹے حسن اور حسین کا بھی حق ادا کرنا ہے، میں دنیا سے چلی جاؤں گی، میں چاہتی ہوں کہ چکی پیس کر جاؤں، کپڑے دھل کر جاؤں، اپنے بچوں کو نہلا کر جاؤں، تاکہ میرے انتقال کے بعد تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، تاکہ تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت علی ان کو سمجھا کر کھڑا کرتے ہیں، ابھی ان کو کھڑا کرتے حضرت علی رو رہے، فاطمہ رو رہی، اتنے میں وہ پیارے بچے حسن اور حسین گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، سوچو اس ماں کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جو اپنے بچوں کو، حسن اور حسین کو آخری مرتبہ دیکھتی ہے۔ حضرت فاطمہ دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، حضرت علی رو رہے، فاطمہ روتی، ان کا رونا دیکھ کر وہ 2 معصوم بچوں کو رونا آ جاتا۔ وہ 2 معصوم بچے جب روتے ہیں اور اپنی ماں سے پوچھتے ہیں کہ ماں تو کیوں روتی ہے، اپنے باپ سے پوچھتے ہیں کہ ابا جان تم کیوں روتے ہو، علی کوئی جواب نہیں دیتے، فاطمہ کوئی جواب نہیں دیتی، فاطمہ صرف بچوں سے اشارہ کرتی ہے
कि तुम मेरे वालिद की कब्र के ऊपर चले जाओ, तुम मेरे नबी की कब्र पर चले जाओ। तारीख में यह बात लिखी है कि हसन और हुसैन दोनों मासूम बच्चे हैं, दोनों लाडले बच्चे हैं, नबी की कब्र के ऊपर जाते हैं, अभी कब्र के ऊपर खड़े होते हैं कि अंदर से आवाज आती है, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज आती है कि ए मेरे नवासे, तुम अपनी माँ के पास चले जाओ, मेरे पास तो तुम बाद में भी आ सकते हो, लेकिन आज आखिरी दिन है, इस दिन के बाद तुम्हें अपनी माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा। मेरे भाइयों, सोचो उन बच्चों के ऊपर क्या गुजरती। वो बच्चे रोते पीटते घर में आते देखते हैं कि माँ भी रो रही, बाप भी रो रहा, ये दोनों बच्चे आकर रोने लगते, अपनी माँ के गले लग जाते। रिवायत के अंदर है कि फातिमा का बुखार और बढ़ता है, शाम का वक्त होता है, अब हजरत फातिमा को यकीन हो जाता कि अब मेरा इंतकाल होगा, अब मेरा आखिरी वक्त आ गया। मेरी माँ बहनें कान खोल कर सुने, हजरत फातिमा अपने शोहर को करीब में बिठा देती है। हजरत फातिमा अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को करीब में बिठाती है और हजरत फातिमा कहती है, अपने शोहर से कहती है कि मैं 3 बात तुम्हारे सामने रखती हूँ। मेरी माँ बहनें इस बात को सुने और सोचे कि हम अपनी जिंदगी को कैसे बदले। वो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो अल्लाह के रसूल की लाडली थी, वो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो इस उम्मत के वास्ते अपने पेट पर पत्थर बांधती थी, वो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पेशानी पर हमारे नबी ने बोसा दिया, वो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जिनके बारे में हमारे नबी ने कहा सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कि जन्नत में औरतों की अगर सरदारन बनेगी तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बनेगी। वो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का आखिरी वक्त है, पेशानी के ऊपर पसीना है, अपने बिस्तर पर लेटी हुई है और बुखार बड़े जोरों के ऊपर है, अपने शोहर को करीब बिठाती है और पहला जुमला कहती है, हजरत अली से कहती है, उनके शोहर है, करीब में मासूम बच्चे बैठे रो रहे, कभी अपनी माँ का मुंह देखते हैं, कभी अपने बाप का मुंह देखते हैं। हजरत फातिमा अपने शोहर से कहती है कि अली, मालूम नहीं तुम्हारे निकाह में आने के बाद मेरी तरफ से तुमको कितनी तकलीफ पहुंची होगी। फातिमा कह रही कि मेरे शोहर, मालूम नहीं जब से मैं तुम्हारी निकाह में आई हूँ, मालूम नहीं मेरी वजह से तुमको कितना दुख उठाना पड़ा होगा, तुमको मेरी वजह से कितनी तकलीफ उठानी पड़ी होगी। फातिमा कहती है, मेरे शोहर, खुदा के वास्ते मेरे मरने से पहले मुझे माफ कर दे। अपने शोहर से कहती है कि मेरे मरने से पहले मुझे माफ कर दे, ताकि कयामत के मैदान में मुझे मेरे नबी के सामने जलील न होना पड़े, मुझे मेरे वालिद के सामने रुसवा न होना पड़े। ए मेरे शोहर, मैंने तेरे हक में कोताही की, मैंने तेरे हक में गलती की, मेरी तरफ से तुझे दुख पहुंचा है, ए मेरे शोहर मुझे माफ कर दे। रिवायत में है कि अली धाड़े मार कर रोने लगते, फातिमा के सर पर हाथ फेरते और कहने लगते, फातिमा तू गम मत कर, आज फिक्र मैं करता हूँ कि तू नबी की बेटी थी लेकिन मैं तेरा हक अदा न कर सका, तू नबी की बेटी थी मैं तेरा हक अदा न कर सका। और उसके बाद अली एक लंबी सांस लेकर रोकर कहते हैं कि फातिमा, मुझे मालूम है जब से तू मेरे घर पर आई है तुझे 2 वक्त की रोटी कभी नसीब नहीं हुई है। मेरे भाइयों, रिवायत के अंदर है कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा धाड़े मार कर रोती है और कहती है, एक दूसरी बात कहती है कि मेरे शोहर, मेरे इंतकाल के बाद तुम्हें जिस औरत के साथ निकाह करना हो कर लेना। फातिमा कहती है, मेरे इंतकाल के बाद जिस औरत के साथ निकाह करना हो कर लेना। उसके बाद अपने प्यारे बेटे हसन और हुसैन की तरफ करके कहती है, और हुसैन की तरफ इशारा कर कहती है कि अली के साथ निकाह करना हो निकाह करना, लेकिन एक रात मेरे इन बच्चों के पास भी गुजारना, ये मासूम है, ये अपना अच्छा और बुरा नहीं समझते, जब ये बालिग हो जाए तो इनको खुदा के हवाले कर देगा। और तीसरी बात, मेरी माँ बहनें कान खोल कर सुने, ये हमारे नबी की बेटी की आखिरी वसीयत, हमारे नबी की लाडली बेटी की आखिरी वसीयत। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि ए मेरे शोहर, हजरत अली से कहती है कि मेरे शोहर, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो किसी को न बुलाना, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी वफात हो जाए, किसी को न बुलाना। हजरत अली बड़े जोश में आ जाते और कहते हैं कि तू नबी की बेटी है और तू कहती किसी को न बुलाना, मैं तो सारे मदीने वालों को बुलाऊंगा, मैं अंसार को बुलाऊंगा, मैं मुहाजिरीन को बुलाऊंगा, मैं पूरे मदीने को तेरे जनाजे में जमा कर दूंगा। हजरत फातिमा इशारे से कहती है कि नहीं, मेरे जनाजे में किसी को न बुलाना, मेरे जनाजे में सिर्फ तुम होंगे और मेरे ये 2 मासूम बेटे होंगे, इनके सिवा मेरे जनाजे में कोई ना आए। हजरत अली पूछते, आखिर वजह क्या है? हजरत फातिमा रोने लगती और रोकर कहने लगती है कि मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि बेटी पर्दे में रहना, मेरे वालिद ने मुझसे कहा था बेटी पर्दे में रहना, मैंने मेरी वालिद की बात को पूरा कर लिया। जिंदगी में किसी मर्द ने मेरे बदन को नहीं देखा, मैं चाहती हूं कि मौत के बाद भी कोई मेरे बदन को ना देखे।
میں چاہتی ہوں موت کے بعد بھی کوئی غیر آدمی میرے جسم کی طرف نگاہ نہ اٹھائے۔ میری ماں بہنیں آج اسی بات سے ہمیں شرم آتی ہے۔ آج ہماری ماں بہنوں کو کہا جائے کہ بھائی پردہ کر لو، اور ہمارے جوانوں کو کہا جائے کہ تیرا چہرہ ایسا بنا دے جو چہرہ تیرے نبی کا تھا، تو میرے بھائیوں ہمیں پسند آتا ہے؟ میرے بھائیوں ہمارے جوانوں سے پوچھو کہ بھائی چہرے پر داڑھی رکھ لے، ہماری ماں بہنوں کو کہو پردہ کر لے، میرے بھائیوں یہ ہمیں پسند نہیں آتا۔ بتاؤ اگر نبی سے سچی محبت ہوتی، فاطمہ سے سچی محبت ہوتی، تو فاطمہ کی آخری وصیت ہے کہ زندگی میں کسی نے میرے بدن کو نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں کہ موت کے بعد بھی کوئی میرے بدن کو نہ دیکھے۔ روایت کے اندر ہے یہ تین باتیں کہہ کر فاطمہ ایک عجیب و غریب جملہ کہتی ہے اور ہمیشہ کے لیے خدا کو پیاری ہو جاتی۔ آخری جملہ حضرت علی سے کہتی ہے کہ علی آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ میرے بھائیو سنو، حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ علی آج میں نے روزہ رکھا ہے، خواب میں میرے والد میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ سحری علی کے دسترخوان پر کرنا، افطار انشاءاللہ میرے دسترخوان پر ہوگا۔ بس یہ جملہ کہہ کر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اٹھ جاتی ہے۔ روایت کے اندر میرے بھائی اصل بات مجھے یہ بتانی ہے کہ آخرت کا معاملہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کفن پہنایا جاتا۔ روایت کے اندر ہے وہ عجیب و غریب منظر تھا کہ جب فاطمہ کا جنازہ اٹھا، 6 مہینے پہلے ہمارے نبی کا جنازہ اٹھا تھا، اس وقت پورا مدینے نے غم منایا تھا۔ آج 6 مہینے کے بعد ان کی لاڈلی بیٹی خدا کو پیاری ہوتی ہے۔ روایت میں جب ان کے گھر جنازہ اٹھتا ہے، جردے کے ایک پائے کو علی نے اپنے کندھے پر ہے، دوسرے پائے بڑے بیٹے حضرت حسن اپنے کندھے پر رکھا ہے، تیسرے پائے کو حضرت نے کندھے پر رکھا، چوتھا پایا دینے والا موجود نہیں، علی انتقال کرتے ہیں۔ اچانک صحابی سامنے سے نظر آئے جن کا نام ہم سب دے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ علی کہتے ہیں کہ خدا نے بھیجا ہے اور آج اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا، تم ان کو کندھا دے دو۔ حضرت ابو ذر غفاری کندھا دیتے ہیں، یہ جنازہ اٹھ کر چلتا ہے۔ روایت کے اندر ہے وہ معصوم بچے رو رہے، وہ علی رو رہے، ابو ذر غفاری رو رہے۔ روایت کے اندر ہے کہ وہ قبر جہاں قبر کو کھودا گیا تھا، اب اس قبر کے اندر فاطمہ کو رکھنا ہے۔ میری ماں بہنیں کان کھول کر سنیں، جب اس قبر کے اندر فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے، حسن اور حسین جو معصوم بچے اپنی ماں کو جب قبر میں رکھنے جاتے ہیں تو بے چین ہو کر تڑپنے لگتے ہیں، جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے، کپڑا مبارک تر ہو چکا، حضرت علی رو رہے، وہ معصوم بچے روتے۔ ان کا رونا دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ایک حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری برداشت نہیں کر سکتے اس منظر کو۔ حضرت ابو ذر غفاری جب حضرت فاطمہ کے جنازے کو رکھنے جاتے ہیں تو قبر کے ساتھ میں بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں یا قبر، حضرت ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں یا قبر اتدری من التی جئنا بہا الیکا، یا قبر اتدری من التی جئنا بہا الیکا، ہذہ بنت رسول اللہ، ہذہ زوجۃ علی، ہذہ ام الحسنین۔ حضرت ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں کہ اے قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ لے کر آئے؟ اس لیے کہ حضرت ابو ذر غفاری سے برداشت نہیں ہوتا، وہ معصوم بچے روتے ہیں، وہ علی جیسا بہادر آج اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، تو حضرت ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں یا قبر، اے قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ تیرے اندر رکھتے ہیں؟ یہ اس کا جنازہ ہے جس کو اللہ کے رسول کی بیٹی کہا جاتا، یہ اس کا جنازہ ہے جس کو علی کی بیوی کہا جاتا، یہ اس کا جنازہ ہے جس کو حسن اور حسین کی ماں کہا جاتا۔ روایت کے اندر ہے کہ ابو ذر غفاری جنازے کو رکھتے یہ جملہ کہتے ہیں، قبر کے اندر سے آواز آتی، قبر کے اندر سے آواز آتی یا ابا ذر، اے ابو ذر، ھذا لیس بیت نسب ولا حسب، کہ ابو ذر یہاں خاندان مت گناؤ، یہاں خاندان اور رشتے مت گناؤ، یہاں تو یہ بتاؤ اچھے عمل کر کے کون آیا اور برے عمل کر کے کون آیا۔ میرے بھائیوں یہ جو جملہ قبر کے اندر سے نکلا تھا یہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا تھا، یہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا تھا۔ حضرت فاطمہ بخشی بخشائی خدا کی بندی ہے، ہمارے نبی نے بشارت دی ہے کہ وہ جنتی ہے، لیکن یہ جملہ ہمارے لیے، ہماری ماں بہنوں کے لیے نکلا تھا کہ جب قبر کے سامنے تمہارا جنازہ آ گیا، اب یہ مت بتاؤ تمہارے پاس بنگلہ تھا یا گاڑی تھی، تم کون سے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تم کس زمین پر رہتے تھے، اب خدا کو کوئی پرواہ نہیں، اب تو یہ بتاؤ خدا کے رسول کو مان کر آئے ہو یا نافرمانی کر کے آئے ہو؟ اگر مان کر آئے ہو تو جنت کا باغ ہے، اور میرے بھائیوں نافرمانی کر کے آئے ہو تو اللہ حفاظت فرمائے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔
میرے بھائیو اللہ ہم سب کی عذاب قبر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو آج سچی بات ہے، خاص کر کے میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا، آج ہماری ماں بہنیں جب آپس میں جمع ہوتی ہے، دنیا کی باتیں ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے، آپس کا حسد اور عداوت نکالی جاتی ہے، لیکن میرے بھائیو آج آخرت کے تذکرے ہم سے ختم ہو چکے ہیں، آج موت اور موت کے تذکرے ہم سے ختم ہو چکے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ تبوک کا موقع ہوتا ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ عثمان تم کتنا مال لا سکتے ہو؟ حضرت عثمان اتنا مال لاتے کہ ہمارے نبی کو کہنا پڑتا عثمان بس کرو، تم نے خدا کے راستے میں بہت قربانی دے دی۔ اور پھر ہمارے نبی کہتے ہیں کہ عثمان کو قریب بلاتے اور کہتے ہیں کہ عثمان آج تم نے اتنا مال دیا خدا کے راستے میں کہ خدا تم سے اتنا خوش ہو گیا کہ اگر اب تم سے کوئی گناہ ہوگا تو خدا تمہاری پکڑ نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں کیسا سرٹیفکیٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا ہے، خلیفۃ المسلمین جو بنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملا، عثمان اگر تیرے سے کوئی گناہ ہو جائے گا خدا تیری پکڑ کرے گا، تو نے اسلام واسطے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ لیکن میرے بھائیوں ذرا حضرت عثمان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، یہی حضرت عثمان جب مسلمانوں کے مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں، روایت کے اندر ہے حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہوتا ہے، یہ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان چلے جاتے ہیں، رات کا وقت ہے، سناٹا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان چلے جاتے، اور روایت میں ہے کہ قبر کے پاس جا کر اتنا روتے تھے قبرستان میں جا کر، حتی تبل لحیتہ، یہاں تک کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ اور لوگ آ کر عثمان سے پوچھتے تھے تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا، کہ عثمان تم جنت کا تذکرہ کرتے ہو، تم جہنم کا تذکرہ کرتے ہو، لیکن اتنا نہیں روتے، کیا بات ہے کہ تم قبرستان میں جاتے ہو تو اتنا روتے ہو؟ اس وقت عثمان غنی رو کر جواب دیتے تھے کہ میں میرے نبی کو یہ کہتے سنا، ان القبر لمنزل من منازل الاخرہ فان نجا منه فما بعده اثر منه وان لم ينجو منه فما بعده اشد منه۔ حضرت عثمان کہتے تھے کہ میں نے میرے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ میری ماں بہنیں، میرے بھائیوں، اس کو سوچو، قبر کی منزل آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ عثمان غنی نے نبی کا فرمان سنا دیا، جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا وہ سب منزلوں میں کامیاب ہو گیا، اور اللہ نہ کرے میرے بھائیوں، اللہ نہ کرے جو اس منزل میں پکڑا گیا وہ سب منزلوں میں پکڑاتا جائے گا۔ میرے بھائیو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو سوچو، ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں خدا کے پاس جانا ہے۔ میں میرے جوانوں سے کہتا ہوں کہ ایک ارادہ کرو، دیکھو ایک پکا سچا ارادہ کرو کہ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا دے گے۔
السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستوں، آئیے قاری احمد علی صاحب سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وہ بیان جو موت سے قبل ان کے ساتھ گزرا، وہی بیان فرما رہے ہیں حضرت قاری احمد علی صاحب۔ انشاءاللہ آپ کے دل کو منور و تازہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ان کا بیان آپ ضرور سنیے، انشاءاللہ آپ کو آپ کے دل میں سکون نہ آئے تو پھر کہنا ہمارا چھوٹا سا انٹرو کے بعد ان کا بیان۔ ہر خوشی میرے صدقے سے چلتی ہے سانسیں میری تیری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے، صبح کا وقت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت علی جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو عجیب و غریب حالت دیکھتے ہیں کہ فاطمہ رو رہی ہے۔ اب صبح کا وقت ہے، فاطمہ رو رہی، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور حضرت علی دیکھتے ہیں کہ فاطمہ چکی پیسنے کے لیے تیار ہے، اور قریب میں پانی گرم ہو رہا ہے، اور قریب میں کپڑے رکھے ہیں جس کو دھونا ہے۔ اب حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں کہ میں تو روزانہ صبح گھر میں آتا ہوں، لیکن کبھی میں نے یہ تو نہیں دیکھا کہ میری بیوی فاطمہ رو رہی ہو اور پانی گرم ہو رہا ہو، کہیں کپڑے دھلنے کی تیاری ہو رہی ہو، کہیں چکی پیسنے کی تیاری ہو رہی ہو۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا جاتے اور اپنی بیوی فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ کیا معاملہ، یہ صبح صبح فجر کے وقت کیا عالم ہے کہ تم رو رہی ہو، یہ ساری چیزیں تیار ہو رہی ہیں۔ روایت کے اندر ہے حضرت فاطمہ کوئی جواب نہیں دیتی، حضرت علی جیسے جیسے سوال کرتے فاطمہ کا رونا اور زیادہ ہو جاتا۔ حضرت علی بہت سوال کرتے اور فاطمہ دھاڑے مار کر روتی ہے۔ اخیر میں حضرت علی کہتے ہیں کہ تجھے خدا کا واسطہ ہے، مجھے بتا دے تو کیوں رو رہی ہے، اور صبح میں یہ کیا حال ہے کہ پانی گرم ہوتا ہے، کہیں کپڑے دھلے جا رہے ہیں، کہیں کچھ تیاری ہو رہی، آخر کیا معاملہ ہے۔ بس حضرت فاطمہ رونے لگتی اور رو کر کہتی ہے کہ میں آپ سے کیا بتاؤں، رات کو میں نے خواب دیکھا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ رات کو میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، خواب میں نے میرے والد نبی کو دیکھا کہ وہ کسی چیز کو تلاش کر رہے، وہ کسی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ فاطمہ فرماتی ہے کہ میں نے خواب میں میرے والد سے پوچھا کہ اے میرے ابا جان، اے میرے نبی، تم کون سی چیز تلاش کرتے ہو، تم کس کو ڈھونڈتے ہو؟ تو میرے نبی، میرے ابا نے کہا کہ فاطمہ بیٹی میں تجھے ہی تلاش کر رہا ہوں، بیٹی میں تجھے ہی تلاش کرتا ہوں، میں تجھے ہی ڈھونڈ رہا ہوں۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خواب بتاتی ہے اور اس کے بعد اپنے شوہر علی سے کہتی ہے کہ علی آج میرا یہ آخری دن ہے، میرے نبی نے، میرے والد نے مجھے بتا دیا، اب کچھ ہی دیر میں اپنے خدا کو پیاری ہونے والی ہوں، یہ میرا آخری وقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دھاڑے مار کر روتے ہیں۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت علی پوچھتے ہیں کہ اے فاطمہ، ابھی تیرے والد کو انتقال ہوئے 6 مہینے بھی نہیں گزرے، ابھی ان کا غم ہمارے سینوں کے اندر ہے، تیرا انتقال ہو جائے گا، ہم غم کو کیسے برداشت کریں گے؟ فاطمہ جواب دیتی ہے کہ علی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ جس طرح میرے ابا کی وفات پر تم نے صبر کیا تھا، میری وفات پر بھی تم صبر کر لینا۔ میری ماں بہنیں، اصل بات مجھے یہ بتانی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت خراب سے خراب ہونے لگتی ہے، بخار چڑھنے لگتا ہے، حضرت فاطمہ چکی پیس رہی ہے، حضرت علی ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب یہ بس کرو، آج تمہارا آخری دن ہے، تم ہمیں چھوڑ کر جانے والی ہو، یہ چکی کو پیسنا، یہ کپڑے دھونا، یہ پانی کو گرم کرنا، یہ سب تکلیف کیوں اٹھا رہی ہو؟ فاطمہ رو کر کہنے لگتی ہے، فاطمہ رو کر کہنے لگتی ہے کہ مجھے تمہارا بھی حق ادا کرنا ہے اور مجھے میرے بیٹے حسن اور حسین کا بھی حق ادا کرنا ہے، میں دنیا سے چلی جاؤں گی، میں چاہتی ہوں کہ چکی پیس کر جاؤں، کپڑے دھل کر جاؤں، اپنے بچوں کو نہلا کر جاؤں، تاکہ میرے انتقال کے بعد تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، تاکہ تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت علی ان کو سمجھا کر کھڑا کرتے ہیں، ابھی ان کو کھڑا کرتے حضرت علی رو رہے، فاطمہ رو رہی، اتنے میں وہ پیارے بچے حسن اور حسین گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، سوچو اس ماں کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جو اپنے بچوں کو، حسن اور حسین کو آخری مرتبہ دیکھتی ہے۔ حضرت فاطمہ دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، حضرت علی رو رہے، فاطمہ روتی، ان کا رونا دیکھ کر وہ دو معصوم بچوں کو رونا آ جاتا۔ وہ دو معصوم بچے جب روتے ہیں اور اپنی ماں سے پوچھتے ہیں کہ ماں تو کیوں روتی ہے، اپنے باپ سے پوچھتے ہیں کہ ابا جان تم کیوں روتے ہو، علی کوئی جواب نہیں دیتے، فاطمہ کوئی جواب نہیں دیتی، فاطمہ صرف بچوں سے اشارہ کرتی ہے
कि तुम मेरे वालिद की कब्र के ऊपर चले जाओ, तुम मेरे नबी की कब्र पर चले जाओ। तारीख में ये बात लिखी है कि हसन और हुसैन दोनों मासूम बच्चे हैं, दोनों लाडले बच्चे हैं, नबी की कब्र के ऊपर जाते हैं, अभी कब्र के ऊपर खड़े होते हैं कि अंदर से आवाज आती है, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज आती है कि ए मेरे नवासे, तुम अपनी माँ के पास चले जाओ, मेरे पास तो तुम बाद में भी आ सकते हो, लेकिन आज आखिरी दिन है, इस दिन के बाद तुम्हें अपनी माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा। मेरे भाइयों, सोचो उन बच्चों के ऊपर क्या गुजरती। वो बच्चे रोते पीटते घर में आते देखते हैं कि माँ भी रो रही, बाप भी रो रहा, ये दोनों बच्चे आकर रोने लगते, अपनी माँ के गले लग जाते। रिवायत के अंदर है कि फातिमा का बुखार और बढ़ता है, शाम का वक्त होता है, अब हजरत फातिमा को यकीन हो जाता कि अब मेरा इंतकाल होगा, अब मेरा आखिरी वक्त आ गया। मेरी माँ बहनें कान खोल कर सुने, हजरत फातिमा अपने शोहर को करीब में बिठा देती है। हजरत फातिमा अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को करीब में बिठाती है और हजरत फातिमा कहती है, अपने शोहर से कहती है कि मैं 3 बात तुम्हारे सामने रखती हूँ। मेरी माँ बहनें इस बात को सुने और सोचे कि हम अपनी जिंदगी को कैसे बदले। वो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो अल्लाह के रसूल की लाडली थी, वो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो इस उम्मत के वास्ते अपने पेट पर पत्थर बांधती थी, वो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पेशानी पर हमारे नबी ने बोसा दिया, वो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जिनके बारे में हमारे नबी ने कहा सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कि जन्नत में औरतों की अगर सरदारन बनेगी तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बनेगी। वो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का आखिरी वक्त है, पेशानी के ऊपर पसीना है, अपने बिस्तर पर लेटी हुई है और बुखार बड़े जोरों के ऊपर है, अपने शोहर को करीब बिठाती है और पहला जुमला कहती है, हजरत अली से कहती है, उनके शोहर है, करीब में मासूम बच्चे बैठे रो रहे, कभी अपनी माँ का मुंह देखते हैं, कभी अपने बाप का मुंह देखते हैं। हजरत फातिमा अपने शोहर से कहती है कि अली, मालूम नहीं तुम्हारे निकाह में आने के बाद मेरी तरफ से तुमको कितनी तकलीफ पहुंची होगी। फातिमा कह रही कि मेरे शोहर, मालूम नहीं जब से मैं तुम्हारी निकाह में आई हूँ, मालूम नहीं मेरी वजह से तुमको कितना दुख उठाना पड़ा होगा, तुमको मेरी वजह से कितनी तकलीफ उठानी पड़ी होगी। फातिमा कहती है, मेरे शोहर, खुदा के वास्ते मेरे मरने से पहले मुझे माफ कर दे। अपने शोहर से कहती है कि मेरे मरने से पहले मुझे माफ कर दे, ताकि कयामत के मैदान में मुझे मेरे नबी के सामने जलील न होना पड़े, मुझे मेरे वालिद के सामने रुसवा न होना पड़े। ए मेरे शोहर, मैंने तेरे हक में कोताही की, मैंने तेरे हक में गलती की, मेरी तरफ से तुझे दुख पहुंचा है, ए मेरे शोहर मुझे माफ कर दे। रिवायत में है कि अली धाड़े मारकर रोने लगते, फातिमा के सर पर हाथ फेरते और कहने लगते, फातिमा तू गम मत कर, आज फिक्र मैं करता हूँ कि तू नबी की बेटी थी लेकिन मैं तेरा हक अदा न कर सका, तू नबी की बेटी थी मैं तेरा हक अदा न कर सका। और उसके बाद अली एक लंबी सांस लेकर रोकर कहते हैं कि फातिमा, मुझे मालूम है जब से तू मेरे घर पर आई है तुझे 2 वक्त की रोटी कभी नसीब नहीं हुई है। मेरे भाइयों, रिवायत के अंदर है कि फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा धाड़े मार कर रोती है और कहती है, एक दूसरी बात कहती है कि मेरे शोहर, मेरे इंतकाल के बाद तुम्हें जिस औरत के साथ निकाह करना हो कर लेना। फातिमा कहती है, मेरे इंतकाल के बाद जिस औरत के साथ निकाह करना हो कर लेना। उसके बाद अपने प्यारे बेटे हसन और हुसैन की तरफ करके कहती है और हुसैन की तरफ इशारा करके कहती है कि अली के साथ निकाह करना हो निकाह करना, लेकिन एक रात मेरे इन बच्चों के पास भी गुजारना। ये मासूम है, ये अपना अच्छा और बुरा नहीं समझते, जब ये बालिग हो जाए तो इनको खुदा के हवाले कर देगा। और तीसरी बात, मेरी माँ बहनें कान खोल कर सुने, ये हमारे नबी की बेटी की आखिरी वसीयत, हमारे नबी की लाडली बेटी की आखिरी वसीयत। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि ए मेरे शोहर, हजरत अली से कहती है कि मेरे शोहर, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो किसी को न बुलाना, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी वफात हो जाए, किसी को न बुलाना। हजरत अली बड़े जोश में आ जाते और कहते हैं कि तू नबी की बेटी है और तू कहती किसी को न बुलाना। मैं तो सारे मदीने वालों को बुलाऊंगा, मैं अंसार को बुलाऊंगा, मैं मुहाजिरीन को बुलाऊंगा, मैं पूरे मदीने को तेरे जनाजे में जमा कर दूंगा। हजरत फातिमा इशारे से कहती है कि नहीं, मेरे जनाजे में किसी को न बुलाना, मेरे जनाजे में सिर्फ तुम होंगे और मेरे ये 2 मासूम बेटे होंगे, इनके सिवा मेरे जनाजे में कोई ना आए। हजरत अली पूछते आखिर वजह क्या है। हजरत फातिमा रोने लगती और रोकर कहने लगती है कि मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि बेटी पर्दे में रहना, मेरे वालिद ने मुझसे कहा था बेटी पर्दे में रहना। मैंने मेरी वालिद की बात को पूरा कर लिया, जिंदगी में किसी मर्द ने मेरे बदन को नहीं देखा, मैं चाहती हूं कि मौत के बाद भी कोई मेरे बदन को न देखे।
میں چاہتی ہوں موت کے بعد بھی کوئی غیر آدمی میرے جسم کی طرف نگاہ نہ اٹھائے۔ میری ماں بہنیں آج اسی بات سے ہمیں شرم آتی ہے۔ آج ہماری ماں بہنوں کو کہا جائے کہ بھائی پردہ کر لو، اور ہمارے جوانوں کو کہا جائے کہ تیرا چہرہ ایسا بنا دے جو چہرہ تیرے نبی کا تھا، تو میرے بھائیوں ہمیں پسند آتا ہے؟ میرے بھائیوں ہمارے جوانوں سے پوچھو کہ بھائی چہرے پر داڑھی رکھ لے، ہماری ماں بہنوں کو کہو پردہ کر لے، میرے بھائیوں یہ ہمیں پسند نہیں آتا۔ بتاؤ اگر نبی سے سچی محبت ہوتی، فاطمہ سے سچی محبت ہوتی، تو فاطمہ کی آخری وصیت ہے کہ زندگی میں کسی نے میرے بدن کو نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں کہ موت کے بعد بھی کوئی میرے بدن کو نہ دیکھے۔ روایت کے اندر ہے یہ تین باتیں کہہ کر فاطمہ ایک عجیب و غریب جملہ کہتی ہے اور ہمیشہ کے لیے خدا کو پیاری ہو جاتی۔ آخری جملہ حضرت علی سے کہتی ہے کہ علی آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ میرے بھائیو سنو، حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ علی آج میں نے روزہ رکھا ہے، خواب میں میرے والد میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ سحری علی کے دسترخوان پر کرنا، افطار انشاءاللہ میرے دسترخوان پر ہوگا۔ بس یہ جملہ کہہ کر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اٹھ جاتی ہے۔ روایت کے اندر میرے بھائی اصل بات مجھے یہ بتانی ہے کہ آخرت کا معاملہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کفن پہنایا جاتا۔ روایت کے اندر ہے وہ عجیب و غریب منظر تھا کہ جب فاطمہ کا جنازہ اٹھا، 6 مہینے پہلے ہمارے نبی کا جنازہ اٹھا تھا، اس وقت پورا مدینے نے غم منایا تھا۔ آج 6 مہینے کے بعد ان کی لاڈلی بیٹی خدا کو پیاری ہوتی ہے۔ روایت میں جب ان کے گھر جنازہ اٹھتا ہے، جردے کے ایک پائے کو علی نے اپنے کندھے پر ہے، دوسرے پائے بڑے بیٹے حضرت حسن اپنے کندھے پر رکھا ہے، تیسرے پائے کو حضرت نے کندھے پر رکھا، چوتھا پایا دینے والا موجود نہیں، علی انتقال کرتے ہیں۔ اچانک صحابی سامنے سے نظر آئے جن کا نام ہم سب دے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ علی کہتے ہیں کہ خدا نے بھیجا ہے اور آج اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا، تم ان کو کندھا دے دو۔ حضرت ابو ذر غفاری کندھا دیتے ہیں، یہ جنازہ اٹھ کر چلتا ہے۔ روایت کے اندر ہے وہ معصوم بچے رو رہے، وہ علی رو رہے، ابو ذر غفاری رو رہے۔ روایت کے اندر ہے کہ وہ قبر جہاں قبر کو کھودا گیا تھا، اب اس قبر کے اندر فاطمہ کو رکھنا ہے۔ میری ماں بہنیں کان کھول کر سنیں، جب اس قبر کے اندر فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے، حسن اور حسین جو معصوم بچے اپنی ماں کو جب قبر میں رکھنے جاتے ہیں تو بے چین ہو کر تڑپنے لگتے ہیں جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے، کپڑا مبارک تر ہو چکا، حضرت علی رو رہے، وہ معصوم بچے روتے، ان کا رونا دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ایک حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری برداشت نہیں کر سکتے اس منظر کو۔ حضرت ابو ذر غفاری جب حضرت فاطمہ کے جنازے کو رکھنے جاتے ہیں تو قبر کے ساتھ میں بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں یا قبر، حضرت ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں یا قبر اتدری من التی جئنا بہا الیک، یا قبر اتدری من التی جئنا بہا الیک، ہذہ بنت رسول اللہ، ہذہ زوجۃ علی، ہذہ ام الحسنین۔ حضرت ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں کہ اے قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ لے کر آئے؟ اس لیے کہ حضرت ابو ذر غفاری سے برداشت نہیں ہوتا، وہ معصوم بچے روتے ہیں، وہ علی جیسا بہادر آج اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، تو حضرت ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں یا قبر، اے قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ تیرے اندر رکھتے ہیں؟ یہ اس کا جنازہ ہے جس کو اللہ کے رسول کی بیٹی کہا جاتا، یہ اس کا جنازہ ہے جس کو علی کی بیوی کہا جاتا، یہ اس کا جنازہ ہے جس کو حسن اور حسین کی ماں کہا جاتا۔ روایت کے اندر ہے کہ ابو ذر غفاری جنازے کو رکھتے یہ جملہ کہتے ہیں، قبر کے اندر سے آواز آتی، قبر کے اندر سے آواز آتی یا ابا ذر، اے ابو ذر، ھذا لیس بیت نسب ولا حسب، کہ ابو ذر یہاں خاندان مت گناؤ، یہاں خاندان اور رشتے مت گناؤ، یہاں تو یہ بتاؤ اچھے عمل کر کے کون آیا اور برے عمل کر کے کون آیا۔ میرے بھائیوں یہ جو جملہ قبر کے اندر سے نکلا تھا یہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا تھا، یہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا تھا۔ حضرت فاطمہ بخشی بخشائی خدا کی بندی ہے، ہمارے نبی نے بشارت دی ہے کہ وہ جنتی ہے، لیکن یہ جملہ ہمارے لیے، ہماری ماں بہنوں کے لیے نکلا تھا کہ جب قبر کے سامنے تمہارا جنازہ آ گیا، اب یہ مت بتاؤ تمہارے پاس بنگلہ تھا یا گاڑی تھی، تم کون سے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تم کس زمین پر رہتے تھے، اب خدا کو کوئی پرواہ نہیں، اب تو یہ بتاؤ خدا کے رسول کو مان کر آئے ہو یا نافرمانی کر کے آئے ہو؟ اگر مان کر آئے ہو تو جنت کا باغ ہے، اور میرے بھائیوں نافرمانی کر کے آئے ہو تو اللہ حفاظت فرمائے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔
میرے بھائیو اللہ ہم سب کی عذاب قبر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو آج سچی بات ہے، خاص کر کے میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا، آج ہماری ماں بہنیں جب آپس میں جمع ہوتی ہے، دنیا کی باتیں ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے، آپس کا حسد اور عداوت نکالی جاتی ہے، لیکن میرے بھائیو آج آخرت کے تذکرے ہم سے ختم ہو چکے ہیں، آج موت اور موت کے تذکرے ہم سے ختم ہو چکے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ تبوک کا موقع ہوتا ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ عثمان تم کتنا مال لا سکتے ہو؟ حضرت عثمان اتنا مال لاتے کہ ہمارے نبی کو کہنا پڑتا عثمان بس کرو، تم نے خدا کے راستے میں بہت قربانی دے دی۔ اور پھر ہمارے نبی کہتے ہیں کہ عثمان کو قریب بلاتے اور کہتے ہیں کہ عثمان آج تم نے اتنا مال دیا خدا کے راستے میں کہ خدا تم سے اتنا خوش ہو گیا کہ اگر اب تم سے کوئی گناہ ہوگا تو خدا تمہاری پکڑ نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں کیسا سرٹیفکیٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا ہے، خلیفۃ المسلمین جو بنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملا، عثمان اگر تیرے سے کوئی گناہ ہو جائے گا خدا تیری پکڑ کرے گا، تو نے اسلام واسطے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ لیکن میرے بھائیوں ذرا حضرت عثمان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، یہی حضرت عثمان جب مسلمانوں کے امیر مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں، روایت کے اندر ہے حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہوتا ہے، یہ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان چلے جاتے ہیں، رات کا وقت ہے، سناٹا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان چلے جاتے، اور روایت میں ہے کہ قبر کے پاس جا کر اتنا روتے تھے قبرستان میں جا کر، حتی تبل لحیتہ، یہاں تک کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ اور لوگ پوچھتے تھے، لوگ آ کر عثمان سے پوچھتے تھے تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا، کہ عثمان تم جنت کا تذکرہ کرتے ہو، تم جہنم کا تذکرہ کرتے ہو، لیکن اتنا نہیں روتے، کیا بات ہے کہ تم قبرستان میں جاتے ہو تو اتنا روتے ہو؟ اس وقت عثمان غنی رو کر جواب دیتے تھے کہ میں میرے نبی کو یہ کہتے سنا، ان القبر لمنزل من منازل الاخرہ فان نجا منہ فما بعدہ اثر منہ وان لم ینج منہ فما بعدہ اشد منہ۔ حضرت عثمان کہتے تھے کہ میں نے میرے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ میری ماں بہنیں، میرے بھائیوں، اس کو سوچو، قبر کی منزل آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ عثمان غنی نے نبی کا فرمان سنا دیا، جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا وہ سب منزلوں میں کامیاب ہو گیا، اور اللہ نہ کرے میرے بھائیوں، اللہ نہ کرے جو اس منزل میں پکڑا گیا وہ سب منزلوں میں پکڑاتا جائے گا۔ میرے بھائیو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو سوچو، ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں خدا کے پاس جانا ہے۔ میں میرے جوانوں سے کہتا ہوں کہ ایک ارادہ کرو، دیکھو ایک پکا سچا ارادہ کرو کہ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا دے۔